قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابہ فإن كان لا بد فاعلا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے۔ موت کی تمنا کرنا موت کی تمنا کرنے سے روکا ہے، کیونکہ مستقبل کا علم کسی کو نہیں، آئندہ زندگی میں اس کے حالات بہتر ہو جائیں، آئندہ زندگی اس کے حق میں بہتر ہو۔ تلک الایام نداولها بین الناس، حالات تو بدلتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مصیبت کے وقت موت کی تمنا کرنا، اس میں بے صبری پائی جاتی ہے۔ اس میں کیا چیز؟ بے صبری۔ حالانکہ شریعت میں مصیبت پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر صبر کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک جگہ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو خطاب فرما کر کہا جا رہا ہے کہ ہر قسم کے مصائب اور تکالیف کو دور کرنے کا جو نسخہ تجویز کیا ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک صبر، دوسرا نماز۔ کیا مطلب؟ جو بھی مصائب اور آفات آئیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالی سے حل کرانے کی، صبر کرنے کی اس پر ضرورت ہے۔ تو یہاں فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے۔ آگے فرمایا فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اگر دعا کرنی ہی ہے اور دعا کے بغیر کچھ چارہ نہیں، تو پھر کیا کہے؟ اللہم، اے اللہ، احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے تو زندہ رکھ، اور جب موت بہتر ہو تو موت دے دے۔ ہاں، اگر شہادت کی موت کی تمنا کرنی ہے تو پھر شہادت کی تمنا کرے، پھر وہ موت نہیں ہے، وہ موت کی دعا نہیں ہے، وہ شہادت کی ہے۔ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب کی بھی مشہور دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ تو شہادت کی موت کی تمنا، تو شہادت کی تمنا تو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے اللہ مجھے، میں مر جاؤں، اب اس حالات سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، میں مر جاؤں۔ اس طرح شریعت نے منع کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی صحت والی زندگی نصیب فرمائے، اور جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرے۔ اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ موت تک رکوع اور سجدے والی نماز نصیب فرما۔ اور
یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ احتیاجی اور محتاجی والی زندگی سے محفوظ فرما۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔